الصلاۃ خیر من النوم، اور نماز نیند سے بہتر ہے. پھر بھی نہیں آیا. ختم تے آ گئی. بندے سانو ہے دس اج ساڈے بلایا کیوں نہیں سا آیا تے بندے دے بلایا کیوں آ گیا؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو میں تو یہ ختم کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں تو ایسے کہیں ختم ہے، کہیں شادیاں ہیں. اس لیے حضرت جی سارے نماز پڑھو ہیں، سارے اپنی اللہ دا. تو میں چلو پیچھے بھی میں بات کر کے آیا ہوں، ادھر بھی کروں. جتنے حالات بگڑے ہیں اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے. کیسی کھلی بات ہے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، دھن کا تباہ کر دیں گے. یہ نہ تیل کی قیمتیں بڑھنے پہ رو، اپنے ہم سارے اعمال دیکھیں گے. اتنی مہنگائی ہوگی ہے، نہ رو. فجر میں 7 نمازی تھے، آپ کے بندے نے اٹھ کے گواہی دی ہے. مرکزی مسجد جب فجر کی نماز میں 7 نمازی ہوں تو پھر یہی ہوگا، پھر اور کیا ہوگا؟ کتنی دیر حضرت اس کو آپ مجھے، میں آپ کو کوستے رہیں گے. خود کو ہم نے کب کوسنا شروع کرنا ہے؟ کھلی قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. اچھا ایک حدیث اور مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، ساری نہیں سناؤں گا، تھوڑی سناؤں گا، مفہوم ہے. اللہ پاک محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، او بندے تجھے زندگی دی؟ جی. دیکھو نا، کوئی مردہ آیا، کوئی 2 سانسیں لے کے چلا گیا، کوئی 2 ہفتے بعد چلا گیا، کوئی 4 ماہ بعد چلا. اب جس کو اللہ 50 پہ 45 پہ 65 پہ 55 پہ لے کے گیا پھر اللہ پوچھے گا تو صحیح نا. بندے اس کو میں نے ایک سانس نہیں لینے دی گی، تجھے 50 پہ لے گیا. بندہ عرض کرے گا جی. بندے تجھے صحت بھی دی؟ جی. بندے تجھے پیسے بھی دیے؟ بیوی بھی دی؟ بچے بھی دیے؟ گھر بھی دیا؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے، منوان نہیں ہے. ایک نعمت جو اللہ نے اپنے اس بندے کو دی ہوگی اللہ سب اس کو یاد کروائیں گے. بندہ آگے سے ہاں جی کرتا جائے گا. پھر اللہ پوچھیں گے بندے تو پھر بھی من بھول گیا؟ تو پھر بھی مجھے بھول گیا؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ عرض کرے گا ہاں رب کریم میں تجھے بھول گیا. محبوب فرماتے ہیں اللہ آگے سے بندے سے کہیں جا بندیا دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا، جا آج پھر میں نے تجھے بلا دیا ہے. لکھا ہے اللہ کا بندے کو بلا دینا جہنم کی عذاب سے بھی سخت ترین عذاب. اس بندے کو پاجی اللہ کہیں کہ جا، میں نے اس کے پلے کیا ہے. اس لیے حضرت جی نہ بھولی، نہ بولو، وقت جانا پہ. مولانا روم نے بڑا کمال لکھا جی مثنوی شریف. اب فرماتے ہیں بادشاہ تھا، بارش برس کی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، ساری اس کی کابینہ وزراء سارے بیٹھے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بادشاہ کو دیکھے نا بابے کو دیکھ کے بادشاہ کو شرارت سوجی. اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شکر نہ دکھاؤں؟ کون تھا جو بادشاہ کی آنکھ میں آنا میں لگتا؟ کسی میں ہمت ہی نہیں جو بابے کو یہ حدیث سناتا، بادشاہ کو حدیث سناتا. بادشاہ سلامت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابے کا شکر لگانے لگے. کوئی نہیں بولا. سب نے کہا جی. پیچھے کھڑے پہرے دار کو بادشاہ نے بلا کے کہا جو بابا جا رہا ہے نا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی. پھر میں بلا کے لیا. اس نے بلا جو بادشاہ نے شرارت سوجی جو اس نے بنا رکھا. جیسے بابا آیا نا اس نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑایا. بابے نے پکڑ لیا. بادشاہ کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو ذرا دیکھیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دیں. اب وہ صرف بابا نہیں تھا، وہ بابا کسی بابے کا بنایا بابا تھا. جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو پھر بابا لاکھوں پہ اکیلا ہی بھاری ہوتا ہے. وہ دیکھا نا ہمارا ویل چیئر والا بابا ہے، کسی بابے نے بابا بنایا، بابے سے بڑے یہ لتاں نے بابے کھ نہیں کرتے، ویل چیئر تے بیٹھ کے ایک بار سارے نوں پھونگ گیا. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. یہ تو زندگی نے وفا نہیں کی، یہ تو رنگ شاید کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ بابا تھا، اس نے کیا کیا رومال پکڑ کے نا
اس نے بادشاہ میں سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا۔ بادشاہ کا بکر ہے گیا، اس نے کہا لے ابھی میں دا شکر لانا چاہیے میرے لا گیا۔ کچھ عرصے بعد نہ بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیب علاج سے آج اس نے کہا بھائی 3 دن بس، چوتھا نہیں بادشاہ دیکھے گا، دوائی دارو بند ہو گیا سارا کچھ، بس جی موت کا انتظار۔ وہ صلاح یہ بنی کہ بھائی بادشاہ اپنی رعایا سے بڑا پیار، رعایا بادشاہ سے بڑا، تو کیوں نہ ہو ایک دن رعایا کے نام کر دیں اور بادشاہ کی رعایا کی آخری ملاقات کروا دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا، راداری بنائی گئی، لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے اور جاتے جاتے۔ انہیں ملنے والوں میں سے وہ بابا بھی آ گیا، لال رومال والا۔ کچھ تو بادشاہ بیمار تھا، کچھ ملاقات ایک تھی، بادشاہ بھول چکا تھا۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام۔ بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا بس بابا یہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں۔ بابے نے کہا بادشاہ سلامت سفر پہ جا رہے ہیں تو سوانح سفر کدھر ہے؟ وہ آپ کا پروٹوکول، وہ آپ کے دستے، وہ اونٹ، وہ گھوڑے، وہ خیمے، وہ پیچھے ہٹو، راہ چھوڑو، وہ راستے بند کر دو، بادشاہ گزر رہا ہے، کدھر ہے سارا کچھ؟ بادشاہ اور رویا۔ بڑا رونا آتا ہے اس وقت بندے کو، کیونکہ دل جو لگا لیا ہے، دل جو لا لیا، بڑا رونا آتا ہے بندے کو، دل لگا لیا۔ ان مقاموں سے ہم نے لاڈر تھا بندے ہیں نا، دل نہ لائیں، دل ساڑھے تو ساڑھے سونے نہ لی لائیں ہیں، دل لگا اوکھا چھوڑ یا محمد اوکھا ہو یا نبی یا دل جو لگ گیا ہے۔ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا بابا جی جڑے سفر تے میں چلے ہیں اتنے سامان کام ہی نہیں آتا، ہاتھی یا گھوڑے یا خیمے یا پروٹوکول یا شاہی دستے۔ بابے نے کہا اچھا بادشاہ تو کہہ رہا ہے کہ جا تو سفر پہ ہی رہا ہے، تو پھر اس سفر کا بھی کوئی نہ کوئی تو سامان ہوگا، وہ بھی جائے۔ بادشاہ اور بولا۔ اس نے کہا بابا جی بھائی یہی غلطی کر گیا، میں وہ اکٹھا کرتا رہا جو چھوڑ کے جانا تھا، وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا تھا۔ وہ بادشاہ نے لال رومال، بابے نے لال رومال نکالا، دکھا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال تو نے مجھے تھما کے کہا تھا کہ مجھ سمیت سب کو دیکھیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ اس دن تو یہ رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا، لیکن آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھتا ہوں، کیونکہ بادشاہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے عمر دی، جس کو اللہ نے صحت دی، جس کو اللہ نے ٹائم دیا، جس کو اللہ نے فراغت دی، جس کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی، جس کے گھر میں قرآن تھا، جس کے گھر میں تسبیح تھی، جس کے گھر میں سورہ یاسین تھی، جس کے گھر میں درود تاج تھا، جو علماء کا بیان سنتا تھا، جس کو پتہ تھا کہ جانا ہے، اس نے پھر بھی تیاری نہیں کی۔ بادشاہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ ہاں پتر کاکے وہ ہاتھ جوڑ کے جی دھیان رکھیے کہ مارے نہ جائیے۔ میں بس یہی کہہ کے کیونکہ پونا ایک ہوا چاہتا ہے فجر بھی پڑے، میں سب سے کہوں گا جتنے بیٹھے ہو خاص کیا عام کیا حضرت جی روز رات نہ سون تو پہلے چیک کر کے وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا اکٹھا کیا ہے جو لے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی صاحب نے پوچھنا 10 بندے کی لے کے آئے، کتنے نہیں نمازا، کتنے نہیں نمازا، کتنے ذکر، کتنے درود، کتنے صدقہ، کتنے صلہ رحمی، کتنے پردہ پوشی، کتنے خوش اخلاقی۔ کسی دے کام آیا، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا، اللہ اکبر، کسی دے بھوکے نو کھانا کھوایا، کسی نو کدی ساڈے بھی معاف کیتا۔ کی چک لے ہیں جھوٹ، کی چک لے ہیں گالاں، کی چک لے ہیں غیبت، کی لے ہیں ساڈے لیے کینہ، کی لے ہیں غفلت، کی لے ہیں زنا، کی لے ہیں بد نگاہی، وہ تینوں اے لین بھیجیا سی، کی لے ہیں کتھے کا تینوں لین بھیجیا سی۔ اور پوچھا جائے گا، میں اکثر اپنے ثناخواں بھائیوں سے کہتا ہوں بھائی پڑھتے بڑی احتیاط کا سامنا کرو، آپ کو نہیں پتا آپ کے جملے سامنے بیٹھے لوگوں پہ کیا کیا اثر کرتے ہیں۔ نہ ایسے جملے پڑھو جس سے بے عملی کو فروغ ملے،
نعت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف، بس تعریف کرو، ایسے جملے نہ پڑھو کہ جو ہے نا بے عملی فائدے، یہ لوگ دلیر ہوں اس بات پہ ہے نا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، ادھر تھدیاں پھینکی جا رہی ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی نبی ایسا نہیں جن کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر نہیں ہوئے. فرشتوں کے سردار ہیں، عقیدہ اہل سنت، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی غلطی کوئی خطا نہیں، بالکل پاک خطاؤں سے، معصوم عن الخطا ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا. ہمارے لیے پوچھا تاکہ بات میری امت تک چلی جائے. ایک دن پوچھا جبریل تو جب بھی آتا ہے میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا. عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم کو پیدا کیا میں کبھی نہیں مسکراتا. جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مولا مشکل کشا کے بھائی ہیں، میرے محبوب کے بھائی ہیں، میرے محبوب کے چچا لال. حضرت عقیل فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نا کسی سفر پہ تھا، دوران سفر مجھے پیاس لگ گئی، پانی نہیں ملا. میرے محبوب کی بارگاہ میں اس کی محبوب پیاس لگی ہے. فرماتے سامنے پہاڑ تھا. محبوب نے فرمایا اے عقیل جا کے اس پہاڑ سے کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلا اگر تجھ میں پانی ہے. نبی علیہ السلام کو پہلے پتا تھا پانی نہیں ہے، تربیت فرمانی تھی جناب عقیل کی، کیونکہ سوال میں جواب بھی ہے. فرمایا پہاڑ سے کہہ اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا. نبی علیہ السلام کو پتا تھا پانی نہیں ہے. جناب عقیل کہتے ہیں ابھی حکم مبارک مکمل بھی نہیں ہوا پہاڑ بول اٹھا اور اس کرتا ہے عقیل جا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنا جب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، میں اس خوف سے اتنا رویا ہوں کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے. رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا. اور اسی کی آنے پہ 2000 روپیہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. کوئی کہہ رہا ہے میں روز حشر دا میری بلیاں دے ہتھ لگ. وہ اللہ دیا بندے تو کی کرنا نہیں ہے، پتہ نہیں تیری ہے یہ کہ نہیں. وہ امام حسن بصری یہ اللہ میں ایک دو سناؤں گا، آپ پڑھ کے دیکھیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں. امام حسن بصری چھوٹی شخصیت نہیں، علماء بیٹھے ہیں. امام حسن بصری اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا. یہ ڈائریکٹ مرید ہے مولا مشکل کشا کے. امام حسن مجتبیٰ سے بھی فیض پایا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں لیٹے نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پینے کا شرف ملا. کوئی ایک حوالہ ان کی عظمت کا. دیکھا ایک دن آپ کے دوست ملنے کے لیے آ گئے، آپ کا سارا سین گیلا تھا. وہ آپ کے دوست آپ کے خادم سے پوچھتے ہیں حضرت بیڑا کیوں گلا ہے؟ عرض کرتا ہے آج صبح جب میں نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور میں آگ جلائی نا اور آگ کے شعلے بلند ہوئے اور وہ آگ تنور سے باہر آئی. آتی ہے نا ابتدا میں جب آگ جلے پھر باہر آتی ہے، وہ آگ باہر آئی تھی. حضرت پاس ہی کھڑے تھے تو کہتے ہیں جہنم کی آگ کو یاد کر کے امام حسن بصری اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. معافی پتر ہر بولے اللہ دیکھو نا محمد بخش جی پہ آکھن عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اٹھیاں شانہ. ہمارے بڑوں کا تو یہی طریقہ تھا پتر، عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اٹھیاں شانہ. فضل کریں تو بخش جاون میں جیوی مکان ہے. نماز کا کے سارے پڑھیں گے نا سارے کا کے انشاءاللہ پڑھو گے پھر دیکھو یہ مزہ کی. بس اتنا کرنا یار ٹکرانا ماری ہو آگے کسی کو سیکھ کے پڑھی ہو. سیکھنا نماز سیکھنے والی چیز ہے. سیکھنا کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے ہے، ثنا سیکھنا، فاتحہ سیکھنا، اخلاص سیکھنا. پھر دیکھنا یہ نماز تمہیں لے کے باقی جب نہیں تو پھر بولے شانے تے آکھے اتھے امنا دے ہونے نے کسی نہیں تیری جا. میں آخری بات ختم کروں گا. میں میرے والد صاحب اللہ لاکھوں رحمت نازل کرے بڑے سخت تھے. میں بڑی مار کھاتی ہوں، بہت مار کھاتی ہوں، بہت ہی کھاتی ہوں، لیکن وہ مار مجھے بنا گئی. اگر وہ میں مار نہ کھائی ہوتی شاید آج پتہ نہیں کیا.
تیری نسبت میں سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہیں ہوتا شاگے دنیا سبحان اللہ. بڑی محنت کی جی میرے ابو جی نے، اور پھر ان کی محنت رنگ بھی لائی ہے. مجھے ایک دفعہ نا والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا. وہ کیچڑ تھا، حالانکہ میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا، بس تھوڑی بے احتیاطی ہوئی، پاؤں کیچڑ میں میں سلپ نیچے گرا، اسٹیل کے ڈول میں دہی لے کے آیا، وہ گر کے نظارہ ہو گیا. اب میں اٹھ کے نا وہ چھوٹے چھوٹے بھی مجھے آئیں، میں سائڈ پہ بیٹھ کے نا رو رہا تھا کہ دہی گر گئے. تب میں 11-12 سال کا تھا، دہی گر گیا. اب جناب وہ میرے چچا آ گئے اور مجھے دیکھ کے نا پوچھنے لگے سلیمان کیوں روڑ رہا ہے؟ میں چاچا جی نہیں روڑ گیا. فرمان لگے روڑنا نہیں چاہیے تو روڑ گیا. چل آقا میں نہیں. ابو جی نے بڑا کرنا مجھے کہنے لگے چل یا شادی کے 17 سال بعد تو پیدا ہوا ہے، کم از کم کلو دہی کے لیے تو نہیں نا تجھے مارے گا. پا ابو جی نے پا کہنے کم از کم کلو دہی بھی تو نہیں پا مارن لگا. میں نے یہ نہیں مارنا مارا اس گل تو پینی بھی تینوں پتا سی چکڑے تو پیر کیوں نہیں ویچ کے رکھے مار اس بات پہ پڑ دی دہی پہ نہیں. اچھا مجھے نا اپنی گارنٹی پہ لے گئے نہیں مارے گا پا تین، کیونکہ ان کا بھی پا تھا. ابو جی نے چاچے کے سامنے چنگا پھینٹیا مجھے تینوں نہیں آئی حدیث کا نہیں تیرے چکڑے کیوں پیر رکھے. میں حضرت جی مجھے یاد ہے میں شاید ملتان جا رہا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں سیٹ پہ بیٹھا، پتہ نہیں اتنے سالوں بعد حضرت جی کیسے بات یاد آ گئی مجھے. پھر ہوتی بات آگے گئی. میں نے کہا سلیمان ایتھے کلو دہی روڑ کے جب وہ سامنے ڈرنا سے کہ ابو نے پوچھنا ہے کہ میں روڑ گیا. وہ سلیمان ایتھے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھے ہیں، گل اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے کی میں جانی ہے. کی آخر بچے کیوں نہیں فجر پڑھی، کیوں نہیں داڑھی رکھی، کیوں نہیں نماز پڑھی، کیوں نہیں لال ماری نہ جائے. اتنے عملوں دے ہونے نے کسے بھی تیری عمل پتر. آپ نماز پڑھیں گے آج تو شاہ تو شروع کر. میں بھی شاہ پڑھنی ہے، یہ شاہ پڑھ کے سونا تو فجر بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. نہیں تو پتر کچھ بھی نہیں تے باتیں تو بڑی کرنے کو ہے، لیکن کی دساں جو مسجد سے بندے نے اٹھ کے گواہی دے چھڑی کہ 7 نمازی سن، میں کہڑی تانوں دوجی گل سنا ہوں دسو یار، میں کہڑی تانوں دوجی گل سنا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. پھر انشاءاللہ کو موقع اللہ لاتا ہے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.